جمہوریت جس کا ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ڈیموکریسی ہے، اور اس کے معنی ہے حاکمیت عوام کی حاکمیت۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ نظریہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ حاکمیت اعلیٰ وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ البتہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام نے سیاست کے معاملے میں چند بنیادی اصول عطا فرمائے ہیں، اور ان اصولوں کی تطبیق کس طرح ہو اس کو ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دیا۔ مثلا اصول یہ ہے کہ حکمرانی، حاکمیت اصل میں اللہ جل جلالہ کی ہے، اور جو کوئی دنیا میں حاکم بنے اس کا نام چاہے کوئی بھی رکھ دیا جائے، چاہے اس کو خلیفہ کہیں، چاہے اس کو سلطان کہیں، چاہے اس کو ملک کہیں، اگر وہ بنیادی اصولوں کے مطابق حکومت کر رہا ہے تو اس کو ہم شریعت کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن کریم نے اگرچہ جو اصل لفظ استعمال فرمایا وہ تو خلیفہ کا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی یہ فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن ساتھ ساتھ ملوک کا لفظ بھی موضع مدح میں اور موضع نعمت میں استعمال فرمایا۔ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وجعل فیکم ملوکا، تو یہ نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر سے بادشاہ پیدا کیے تھے، ملوک پیدا کیے تھے۔ اور اسی طرح جو حضرت سموئیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو ہم نے ملک بنا کر تمہارے پاس بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اصطلاح چاہے خلیفہ کی استعمال کر لیں، چاہے ملک کی استعمال کر لیں، یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، امیر کا لفظ استعمال کر لیں، صدر کا لفظ استعمال کر لیں، ناظم اعلیٰ کا لفظ استعمال کر لیں، لفظوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں کیا کہ حاکم کو ہمیشہ خلیفہ ہی کہو یا ہمیشہ ملک ہی کہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ حاکم ایسا ہو جو قرآن و سنت کا پابند ہو۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہمارا آئین مرتب کیا گیا تو اس کی جو قرارداد مقاصد ہے، جو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جن میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، انہوں نے جو قرارداد مقاصد مرتب فرمائی سن 1948 میں، یعنی پاکستان بننے کے اگلے سال، وہ الحمدللہ آج تک کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا۔ اس کا کوئی لفظ آج تک باوجود بے شمار سیکولر لوگوں کے آنے کے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ اس میں یہ تصور پہلے ہی سے موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ جل جلالہ کی ہے، اور جو منتخب نمائندے حکومت کریں گے وہ اسی حاکمیت کے تحت ان کے اللہ تعالیٰ کے نائب ہو کر حکومت کریں گے۔ اور جمہوریت کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا کہ جمہوریت جیسا کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہو تو اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تو جمہوریت الاطلاق اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسی جمہوریت کہ جو اسلام کے احکام کے مطابق ہو، اسلام کے تشریحات کے مطابق ہو، اس کو رکھا جائے گا۔ یہ قرارداد مقاصد پہلے دن سے سن 1948 سے ہمارے آئین کا ایک حصہ بنی چلی آ رہی ہے، اور اسی لیے ہمارے اکابر نے، جس میں علامہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قائد تھے، اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بھی اس کی تثبیت میں حصہ لیا، اور ہمارے دوسرے اکابر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اس کی تصویر میں شریک تھے۔ اس لیے انہوں نے اس لفظ کو اس لیے گوارا کیا
جس کی میں نے بنیاد یہ عرض کی کہ اصطلاحات کے پھیر میں قرآن سنت نے ہمیں نہیں ڈالا، بلکہ ہمیں بنیادی اصول یہ مقرر فرمایا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اب ساری بات جو آ جاتی ہے وہ شخصیات پر آ جاتی ہے کہ وہ شخصیت اگر قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نہ صرف عزم رکھتی ہو بلکہ اس کے بارے میں کوشاں بھی ہو، تو پھر وہ اس کا نام چاہے آپ اس کا صدر رکھ لیں، چاہے وزیر اعظم رکھ لیں، چاہے اس کا نام آپ بادشاہ رکھ لیں، چاہے اس کا نام خلیفہ رکھ لیں، تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ اب سارا مدار اس پر ہے کہ کون سی شخصیات ہیں جو اس مقام تک پہنچتی ہیں کہ جو ملک کا نظام چلائیں۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوانین بہت سے بنتے رہتے ہیں، لیکن قوانین کا بن جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی اور عوام کی اور شخصیتوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب تک تربیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ صرف نام خلیفہ رکھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کہ آپ خلیفہ کسی کو کہہ دیں اور وہ خلیفہ بن کر وہ ایسا یعنی بالکل کہنا چاہیے کہ استبداد کا پیکر بن جائے کہ اس کے بعد اس کے وہ جس کی زبان قانون بن جائے اور وہ جیسا چاہے وہ کرے۔ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، نام چاہے خلیفہ رکھ لیا گیا ہو۔ اس کے برخلاف اگر آج فرض کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ اچھی شخصیات وہ پہنچ جائیں، چاہے وہ وزیر اعظم کے نام سے ہوں، لیکن اچھی شخصیات اگر وہ جا کر آئین کے اوپر عمل کریں اور آئین کے تقاضوں کے اوپر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں اسلام کی نفاذ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی یہ جو آئین ہے یہ بھی مغربی جمہوریت کا چربہ ہے، یہ خیال غلط ہے، اور یہ کہنا کہ صرف خلافت ہی واحد راستہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ان موضوعات میں جن میں کہ زمانے کی تبدیلیوں سے فرق آتے رہتے ہیں، ان کے اندر ہمیں کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کیا بلکہ اصولوں کا پابند کیا ہے۔